اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری تھی اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اندھے کی مثال کافر کی تھی، مشرک کی تھی، منافق کی تھی، اور دیکھنے والے کی مثال ایمان والے کی، فرما بردار کی۔ اسی سلسلے کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے اور جو یقین رکھتا ہے کہ جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، وہ سچا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ جو شخص اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے، دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ ظاہری آنکھیں تو سب کی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کی آنکھیں روشنی ہوتی ہیں، چاہے وہ پھر کیسا بھی ہو۔ وہ حبشے کا بلال ہے، سیاہ فام ہے، اس کے دل کی آنکھیں روشن تھی تو اس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا۔ اور ایمان نہیں تھا تو ظاہر میں بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، بڑا مالدار، مکے کے چودھریوں میں سے، نبی کے رشتہ داروں میں سے، زمزم پینے والوں میں سے، کعبے کو روزانہ دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن دل کی آنکھیں روشن نہیں تھی تو قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ تو یہ جو اندھا اور بینا دیکھنے والا ہے نا، اس سے مراد ایمان والا اور کفر والا ہے۔ ایمان والا دل کی آنکھیں روشن ہیں تو وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اور کائنات کے پتے پتے میں اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اور اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والی آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر ظاہر میں وہ دیکھنے والا ہونے کے باوجود اندھا ہے، وہ نابینا ہے، وہ کائنات کی اس کتاب میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب۔ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقل پر معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے پردہ نہیں پڑا ہے، اور جن کا دل زندہ ہے اور ان کے دلوں پر شیطانی اثرات نہیں پڑے ہوئے، جس کی وجہ سے دل پراگندہ نہیں ہوا ہے، گندہ نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دنیا والے۔ عقل مند اسے کہتے ہیں جس کو دنیا کمانے کا ہنر آتا ہے، باتیں اچھی طریقے سے کرتا ہے، گراہکوں کو ڈیل کرتا ہے،
اچھے انداز سے بات کرتا ہے کہ وہ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے عقل مند کسی کو کہیں گے، لیکن اللہ کسے عقل مند کہتا ہے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کے اندر کیا باتیں پائی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقل مندوں کی 9 نشانیاں بتائی، 9 باتیں بتائی ہیں، یا ان کی 9 صفات، 9 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں وہ عقل مند ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ پہلی نشانی عقل مندوں کی یہ ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ 90 پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے روحوں کی شکل میں جمع فرمایا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، معاہدہ لیا تھا، بات لی تھی، اور ان سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح کا وعدہ ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد ہے۔ تو سب نے کہا تھا، کیا کافر، کیا مشرک، کیا مومن، کیا اللہ کا فرما بردار، اس دنیا میں آ کر نافرمانی کرنے والا، سب کی روحوں نے اس وقت اللہ سے یہ عہد کیا تھا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے۔ قالوا بلا ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے اس عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ سے کی ہوئی اس بات پر پورا اترتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے اس معاہدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس عہد کرنے کے نتیجے میں انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں آ کر ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے جو نبھائے گا، انجام دے گا، وہ اس عہد کو پورا کرنے والا ہے اور اس عہد پر پورا اترنے والا ہے۔ تو پہلی نشانی اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم تجھے ایک مانیں گے، تجھے ہی معبود مانیں گے، تجھے ہی رب مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، مشکلات میں تجھے ہی پکاریں گے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اس دنیا میں آ کر بھی یہی کہتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، دوسری نشانی، بندوں سے جو قول و قرار کہتے ہیں، بندوں سے جو عہد کرتے ہیں، بندوں سے جو معاہدہ کرتے ہیں، اور بندوں کو جو زبان دے دیتے ہیں یا بندوں سے جو وعدہ کرتے ہیں، اس کو بھی یہ توڑتے نہیں، اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، بندوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہمیں خطبہ دیا ہو، ہمارے سامنے بیان کیا ہو، اور ہمارے سامنے کچھ گفتگو کی ہو اور اس میں یہ باتیں ارشاد نہ فرمائی ہو۔ کون سی باتیں؟ کہ حضور فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ولا دین لمن لا وفاء لہ، جو کسی سے بات کرے اس بات پر پکا نہ اترے، جو کسی کو زبان دے اور اس زبان پر پورا نہ اترے، جو کسی سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو وفا نہ کرے، اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ حضور ہر خطبے میں، ہر بیان میں، ہر گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ العیدۃ دین، بندوں سے جو وعدہ کیا جائے نا وہ بھی قرض ہے۔ کسی سے ہم قرض لیتے ہیں تو اپنے ذمے یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرض کو ادا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ اسی طرح جب کسی سے ہم وعدہ کر لیں، کسی کو زبان دے دیں، کسی کو کوئی بات دے دیں، کسی سے وعدہ کر لیں، اس وعدے کو پورا کرنا بھی اپنے ذمے قرض سمجھیں کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لیا جس میں گناہ ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ دین اور شریعت کا مطالبہ ہے،
لیکن اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، نفع کی بات ہے، اور کسی سے وعدہ کر لیا، کسی کو زبان دے دی ہے، تو بھائی اس کو پورا کرنا یہ ایمانی ذمہ داری ہے، یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تیسری نشانی عقل مندوں کی کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے وابستہ رہنے کا، جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ اب کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آتی ہے۔ سب سے پہلی ہے رشتہ داری، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہیں، رشتہ داری کے تعلق کو نبھاتے ہیں، اور یہ چیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا میں بھی نفع بخش ہے، آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ صلۃ الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق تعمران الدیار وتزیدان فی الارزاق، صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ گھروں کو آباد کرتا ہے، ملکوں کو آباد کرتا ہے، برادریوں کو آباد کرتا ہے، اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ محبت فی الاہل، منسعۃ فی الاثر، مثرات فی المال، تین فائدے دیتا ہے، تین نفع پہنچاتا ہے۔ ایک تو گھر والوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے، رشتہ داروں میں، مال میں بڑھوتری کرتا ہے، اور عمر کو بڑھاتا ہے، اجل کو لمبا کرتا ہے، دیر سے لے آتا ہے موت کو، یعنی عمر کو لمبا کرتا ہے۔ اور جہاں رشتہ داری کو توڑا جاتا ہو، رشتہ داری کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہو، تو پھر ایسے لوگ، ایسا خاندان، ایسی برادری اللہ کی رحمت سے معروم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس خاندان اور برادری میں رشتوں کو قطع کرنے والا موجود ہو تو وہ خود بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور اس کی نحوست سے پوری برادری اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے، اس کی نحوست کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو ایک تو جوڑنے سے مراد ہے رشتہ داری کو جوڑنا، دوسرا جو ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی بڑی تاکیدیں فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسیوں، آس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا قسم بخدا وہ مومن نہیں، قسم بخدا وہ مومن نہیں، قسم بخدا وہ مومن نہیں۔ فرمایا کون؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ انسان کہ جس کے آس پڑوس میں رہنے والے اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پڑوس میں رہنے والا چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے موحد ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ مومن انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان مومن ہے ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ وہ 70 پشتوں کا بھی مسلمان ہو، حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور تیسرا دائرہ اس کا یہ ہے کہ جو رشتہ اسلام کا ہے، اسلامی جو تعلق ہے، کلمے کی وجہ سے جو بھی کلمہ گو ہے وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ سب ہمارے تعلق والے ہیں، ان کے بھی حق ادا کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اب اس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا ان کے کچھ حق ہیں۔ کیا حق ہیں؟ کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب وہ ملے، مسلمان ملے، کلمہ کو ملے تو اس کو سلام کرو، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، مزاد پرسی کے لیے جاؤ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں شریک ہو،
اور اس کے غائبانے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اس کا اچھا و بھلا چاہو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی علامت عقل مندوں کی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، عبادت بھی انجام دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو جہنم میں اگر کوئی ایسا انسان چلا گیا ہے جس نے کسی موقع پر مجھے یاد کیا تھا اور میرے خوف کی وجہ سے وہ رویا تھا، اس کو نکال دو جہنم سے۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے، نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف کرتے رہنا کہیں میری نیکیاں رد نہ کر دی جائے، کہیں میری عبادتیں میرے منہ پر نہ مار دی جائے، یہ عقل مند ہونے کی اور پکا سچا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ 18ویں پارے میں سورۃ المومنین میں ایک آیت آئی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اللہ اور وہ بندے وہ ہیں جو دیتے ہیں، جو کچھ کے دیتے ہیں، اور وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے جو کچھ نیکی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، وہ کون لوگ مراد ہیں؟ ہم الذین یسرقون ویزنون ویشربون الخمر، کیا یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو چوریاں کرتے ہیں، جو زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں، اور جو شراب پیتے ہیں، اور جب کبھی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری نیکی قبول کرے گا یا نہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نماز ہی پڑھتے ہیں، یصلون ویتصدقون، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ پر مار دی جائے۔ یہاں پر فرمایا اخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، پانچویں علامت حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ یہ بات سوار رہتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا بھی فانی، دنیا کی ساری نعمتیں بھی فانی، دنیا کو ختم ہونا ہے، مرنا ہے ہم سب کو، اور مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا معاملہ، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب کا معاملہ آئے تو آسانی کا معاملہ فرمانا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، چھٹی علامت و نشانی ان کی یہ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، صبر کا مطلب جو مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں، حالات آتے ہیں اور حالات سب پہ آتے ہیں، ایمان والوں پر بھی آتے ہیں، کفر والوں پر بھی آتے ہیں، لیکن ایمان والوں پر جب حالات آتے ہیں نا، وہ پزمردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سست نہیں پڑتے ہیں، وہ حوصلہ نہیں ہارتے ہیں، وہ ان حالات کا پامردی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی صبر کے معنی ہے، صبر کرتے ہیں، حالات کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا نام ہی ہے، کبھی خوشحالی ہوگی، کبھی تنگ حالی ہوگی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی سایہ ہو، کبھی خوشگواری، کبھی ناخوشگواری، اتار چڑھاؤ دنیا میں آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ حوصلے ہار جاتے ہیں۔ عقل مند ایمان والے اللہ کے اتارے ہوئے دین پر یقین رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو صبر و مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے یہ حالات بھی لوگوں کے، حکومتوں کے، حکمرانوں کے لائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے سے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے۔
صبر کریں گے. یہ صبر ابتغاء وجہ ربہم، رب کی رضا کو چاہنے کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے حوصلہ مند ہیں، یا مجبوری کی وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہے کہ اب ظالم حکمراں آ گئے ہیں، اب ہم کو تو برداشت ہی کرنا ہے، کیا کریں. نہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے صبر کرتے ہیں، جمتے ہیں، حالات کے مقابلے ڈٹ جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ ان کا اعتماد، ان کا توکل، ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اور جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو اسے ایک طرح کی قوت اور مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی ساتویں علامت یہ بتائی، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اب نمازیں آپ جب سب جانتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، 50 سے 5 پر لے آئے، دن میں 5 نمازیں رکھی گئی تاکہ بندہ کم از کم 5 وقت اللہ سے جڑ جائے. اس لیے کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا تصور ہر وقت ذہن و دماغ پر، عقل پر غالب رہے. پھر وہی بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے جس کے ذہن و دماغ میں ہر وقت یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. کیمرے کی نگاہ میں اگر بندہ دیکھ لیتا ہے نا، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہوشیار ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، غلط حرکتیں نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، نامناسب افعال نہیں کرتا ہے. نماز بندے کے اندر یہ تصور پیدا کرتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے. نماز ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، لیکن کون سی نماز اللہ کی یاد کے لیے ہوگی؟ تو علماء نے کہا اقامت صلاۃ، یعنی جو اپنے وقت پر ادا کی گئی ہو، باجماعت ادا کی گئی ہو. نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی ہو، وہ نماز اللہ کی یاد کا تصور پیدا کرتی ہے. پھر وہ بندہ ایسا رہتا ہے ہر وقت اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے دل پر یہ بات سوار رہتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو نماز قائم کرتے ہیں. اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن میں ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. قرآن ایمان والوں کا ذہن یہ بناتا ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا قبضہ ہے. تم کو جو دے رکھا ہے اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، حق نہیں ہے. اللہ نے جو تم کو دیا ہے وہ انعام کے طور پر ہے، وہ عطیہ کے طور پر ہے، وہ ہدیہ و گفٹ کے طور پر ہے. جب بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے نا میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے 200 روپے، یہ فقیر بیٹھا ہے، یہ کوئی چندے والے آئے ہوئے ان کو دے دو، آپ کے لیے 200 روپے خرچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اپنی جیب میں سے نکالنا. لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو دے دے، یہ 5000 روپے ہیں، کوئی محتاج ضرورت مند ہو اس کو دے دینا، وہ 5000 نکالنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کے دماغ میں یہی ہے کہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے دیے ہوئے، مجھے تو دینا ہے. تو قرآن ایمان والوں کا ذہن بناتا ہے جو کچھ ہے وہ ہم نے دیا ہے. اس لیے جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینا آسان ہوتا ہے. ورنہ پھر جس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے یہ میرا ہے، میں نے اپنی عقل سے، میں نے اپنی دوڑ دھوپ سے، میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنی ٹیکنک سے کمایا ہے، اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے، اس کا ذہن قارون والا بن جاتا ہے. جب اس سے کہا گیا خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے تو اس کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، کس اللہ نے دیا ہے؟ یہ تو میں نے اپنے علم، میں نے اپنی جانکاری، اپنی ٹیکنک سے، محنت سے حاصل کیا ہے. تو فرمایا عقل مندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیۃً، خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ چپکے سے بھی اور کھلم کھلا بھی، دونوں طرح سے خرچ کر سکتے ہیں.
زیادہ بہتر چپکے سے خرچ کرنا ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام چپکے سے بھی خرچ کرتے تھے زیادہ تر، ان کا یہ معمول تھا۔ ایک عبد الرحمن بن ثابت الجمحی ایک صحابی تھے، ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا، جب مہینے میں وظیفہ ملا کرتا تھا اس میں سے گھر والوں کا جتنا بھی مہینے کا خرچ ہوتا تھا خوراک وغیرہ وہ خرید کر گھر والوں کو دے دیتے تھے۔ گھر والی کو پتہ تھا کہ ان کو وظیفہ کتنا ملتا ہے اور یہ کتنے کا جو ہے خوراک وغیرہ لے آئے ہیں، تو کہتے تھے باقی وظیفہ کہاں ہے؟ تو کہتے تھے وہ میں نے چپکے سے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو چپکے سے دینا یہ بھی بہتر ہے، حالات کا تقاضا ہو کہ کھلم کھلا دینا چاہیے، سب کے سامنے دیں گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، بخیل بھی دے گا، دوسروں کو بھی دینے کا شوق پیدا ہوگا، تو اس وقت کھلم کھلا دینا بھی افضل ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بیچارہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، واقعی مستحق ہے، واقعی اس کو دینا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، آپ نے کھل کر بڑی مقدار میں اس کا تعاون کر دیا، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی مستحق ہے تبھی تو یہ دے رہا ہے، آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی دیں گے، تو یہ ترغیب ہوگی، شوق پیدا ہوگا۔ تو قرآن نے ہر جگہ یہی کہا ہے، اللہ کے بندے کھلم کھلا بھی دیتے ہیں، چپکے سے بھی دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں نا آپ، یہی آپ کے کام آئے گا، یہی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ اے ابن آدم تو میرا مال کہہ رہا ہے، تیرا مال ہے کہاں؟ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کو آگے بھیج دیا، اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، وہ محفوظ کر لیا، وہ تیرا مال ہے بس۔ اس لیے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری، حکیم تھے، حکیم، بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، تیرے مال میں 3 پارٹنر ہیں، 3 شریک ہیں، تیرے مال میں 3 پارٹنر ہیں، 3 شریک ہیں۔ نمبر 1 تقدیر ہے، نمبر 1 تقدیر ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ تقدیر کا جب فیصلہ آئے گا، تیرا مال چاہے اچھا ہو یا برا، یا تو وہ اس کو ختم کر دے گی، یا تو وہ اس کو ختم کر دے گی، یا تجھے مار دے گی۔ تقدیر کا فیصلہ آئے گا، مال ختم کر دے گی یا تجھے مار دے گی، مال سے تجھے الگ کر دے گی، جدا کر دے گی۔ دوسرا فرمایا تیرے مال میں دوسرا شریک پارٹنر تیرا وارث ہے، جو تیرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، کب تیرا سر قبر میں جائے اور تیرا مال لے اڑے۔ اور کبھی کبھی وارث ایسا بھی ہوتا ہے جو تجھے ناپسند بھی کرتا ہے، یہ زندہ کیوں ہے، مر کیوں نہیں جاتا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لو، یہ دوسرا پارٹنر ہے۔ تیسرا فرمایا تیرے مال میں تیسرا پارٹنر تم خود ہو، 3 پارٹنر ہو، 3 شریک ہو مال میں، تمہارے مال میں، لہذا 3 پارٹنروں میں سے تم سب سے عاجز و بے بس مت بننا۔ اور عاجز بے بس کب بنو گے؟ جب تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کمال، ایمان کے کمال درجے کو، نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ 9ویں نشانی ہے۔ عقل مند بندے وہ ہیں جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں۔ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی رشتہ توڑتا ہے تو وہ رشتہ نہیں توڑتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کا جیسے برتاؤ ہوتا ہے ویسا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا لا تکونوا امعاء، لوگوں کے برتاؤ کے تابع مت بنو، یہ مت کہو کہ لوگ جیسا ہمارے ساتھ سلوک کریں گے ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا کریں گے، نہیں۔ ولیکن وطنوا انفسکم، لیکن اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، اچھا ہی سلوک کریں گے۔ تم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ۔ عقل مند و ایمان والوں کی علامت و نشانی بھی یہی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔
قرآن میں کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے. جو دشمن ہے نا وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ 9 نشانیاں ہیں، 9 علامتیں ہیں، 9 خوبیاں ہیں، 9 صفاتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی اللہ انہیں عقل مند کہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ 3 انعام دے گا. 3 انعام کون سے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان 9 خوبیوں کو اپنانے والا بنائے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس کے حق کو ادا کرنے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.